فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر الکوثر کے جلد 4 اور اس سب کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کے، جس نے یہ مواقع فراہم کیے کہ ہم اس تفسیر کو ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ تو آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کی برادری کے فرد شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تمہیں آسودگی میں دیکھ رہا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے جس کا عذاب تمہیں گھیر لے۔ اور اے میری قوم، انصاف کے ساتھ پورا ناپا اور تولا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ تفسیر آیات۔ ان دونوں آیات کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو الاعراف آیت نمبر 50 سے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اللہ کی طرف سے باقی ماندہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر نگہبان تو نہیں ہوں۔ تفسیر آیات نمبر 1۔ بقیت اللہ خیر لکم، بقیت اللہ خیر لکم۔ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت شعیب کی قوم تجارت پیشہ تھی۔ اللہ کا رسول جہاں انسان کو الہی اقدار سے روز شناس کراتا ہے، اور معاشرتی اصلاح پر بھی توجہ دیتا ہے۔ ناپ تول میں کمی کر کے کمائی گئی ناجائز کمائی سے معاشرے کو پاک کرنا چاہتا ہے، اور جائز منافع کمانے پر اکتفا کرنے کی نصیحت فرماتا ہے۔ تجارت کے ذریعے حاصل ہونے والے جائز منافع کو بقیت اللہ سے تعبیر کرنا یہ بتاتا ہے تجارت کے ذریعے حاصل ہونے والا منافع اللہ کی عنایت ہے، بشرطے کہ تاجر مومن ہو۔ والباقیات الصالحات خیر۔ اس کا حوالہ ہے سورہ کہف آیت نمبر 46۔ بقیت اللہ خیر لکم، اس آیت میں جملہ قوم شعیب کے بارے میں ہے، اور بقیت اللہ سے مراد حلال منافع ہے۔ روایات کے مطابق یہی جملہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کو اقتباس کہہ سکتے ہیں اور تطبیق بھی۔ نمبر 2، وما انا علیکم بحفیظ، میں اس بات کا ذمہ دار نہیں ہوں کہ تم اپنے معاملات میں خیانت کرو، پھر تمہیں عذاب الہی سے بچاؤں۔ یا مطلب یہ ہو سکتا ہے، تمہاری خیانت کے باوجود میں تمہارے لیے اللہ کی نعمتوں کو تمہارے لیے باقی رکھنے کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اہم نکات۔
یہاں پہ اہم نکات کے ذیل میں 2 نکتے ہیں. پہلا ہے مومن کے لیے تجارتی منافع عنایت الہی ہے، بقیت اللہ خیر لکم. نمبر 2، انبیاء کو دلوں سے کام ہے، اس لیے نصیحت فرماتے ہیں، طاقت استعمال نہیں کرتے. وما انا علیکم بحفیظ. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. انہوں نے کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں، یا ہم اپنے اموال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا بھی چھوڑ دیں؟ صرف تو ہی بڑا بردبار عقل مند آدمی ہے. تفسیر آیات. نمبر 1، قالو یا شعیب الصلاۃ، وہ بطور طنز و استہزاء کہنے لگے، کیا تمہاری نماز کا یہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی پوجا ترک کر دیں؟ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے دین اور ان کی نماز کو طنز کا نشانہ بناتے تھے، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اس نماز کے اثرات عبادت و معاملات پر یکساں طور پر مترتب ہو رہے ہیں. اس نماز میں توحید پرستی ہے، جس میں بت پرستی اور شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس نماز کے اثرات معاملی معاملات پر بھی مترتب ہو رہے ہیں. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین و مذہب صرف عبادتی رسوم کا نام نہیں، بلکہ یہ تمدن، معاشرت، سیاست اور معاشی نظام پر مشتمل ایک جامع نظام حیات کا نام ہے. قدیم جاہلیت کا بھی یہی نظریہ تھا جو آج کل کے روشن خیالوں کا ہے، کہ دین کو انسانی زندگی میں مداخلت کا حق نہیں ہے. نمبر 2، ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. چنانچہ قدیم جاہلیت کو بھی اس بات پر سخت اعتراض تھا کہ دین و مذہب اقتصادی امور میں مداخلت کرے اور اپنے اموال میں اپنی مرضی کے مطابق تصور کرنے کی پوری آزادی نہ ہو. اس طرح کل کی قدیم غیر منظم جاہلیت سے آج کی منظم جاہلیت میں فکری طور پر کوئی نمایاں فرق نہیں ہے. وہی موقف، وہی تاریکی اور وہی قدیم ترین نظریہ ہے جس کو روشن خیالی کا نام دے کر پیش کیا جاتا ہے. نمبر 3، انکا لانت الحلیم الرشید. پوری قوم میں اے شعیب علیہ السلام صرف تو ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو بردبار اور سمجھدار ہے. بردباری یہ کہ ہم ناپ تول میں انصاف کی پابندی کریں، اور سمجھداری یہ کہ اس سے فائدہ زیادہ ملتا ہے، جبکہ ہمارے نزدیک نہ یہ بردباری ہے نہ سمجھداری. سمجھداری یہ ہے کہ ناپ تول میں ہوشیاری کے ذریعے زیادہ کمائیں. اہم نکات. نمبر 1، دین اور بندگی چند رسوم کا نام نہیں، ایک جامع نظام حیات کا نام ہے. نمبر 2، نماز تمام قدروں کے لیے بنیاد ہے. نمبر 3، دیندار لوگ فکری برتری رکھتے ہیں. انکا لانت الحلیم الرشید. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب. شعیب نے کہا، میری قوم، تم یہ تو بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل کے ساتھ ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے بہترین رزق برنتھز میں لکھا ہوا نبوت سے نوازا ہے، میں ایسا تو نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں
خود اس کو کرنے لگوں، میں تو حسب استطاعت فقط اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے صرف اللہ ہی سے توفیق ملتی ہے، اسی پر میرا توکل ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ان کنتو علی بینۃ من ربی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے طنز و استہزاء کے جواب میں فرماتے ہیں، تم یہ تو بتاؤ، اگر میں اللہ کا رسول ہوں اور اپنی رسالت پر واضح دلیل بھی رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مجھے ایک دستور حیات و آئین زندگی عنایت فرمایا ہے جس میں انسان کی خیر و سعادت ہے، پھر بھی میں بے عقل ہوں۔ نمبر 2، وما اريد ان اخالفکم۔ حق کے دائی کی سچائی اور حق کے دائی کی سچائی پر بہترین دلیل یہ ہے کہ وہ جو کچھ دوسروں سے کہتا ہے اس پر خود عمل کرتا ہے۔ جن قدروں کی طرف وہ دوسروں کو بلاتا ہے وہ قدریں خود اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں، لہٰذا داعیے الی الحق اور مصلح ایسا نہیں کرتے کہ دوسروں کو حرام مال کھانے سے منع کریں اور خود مختلف توجیہات کر کے حرام کھائیں۔ مصلح وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عملی میدان میں سب سے آگے رکھے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ نہ صرف یہ کہ مصلح نہیں بلکہ وہ استحصالی ہوگا جو اپنے مفاد کے لیے ایمانداری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، ان اريد الا الاصلاح۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں استحصالی نہیں، مصلح ہوں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ ان اصلاحی قدروں پر خود عمل کرتا ہوں اور اس دعوت و عمل میں اللہ کی طرف سے توفیق کا محتاج ہوں۔ نمبر 4، وما توفیقی الا باللہ۔ وما توفیقی الا باللہ، میں اپنی اس اصلاحی تحریک میں کامیابی صرف اللہ سے چاہتا ہوں جس پر ہر مشکل میں میرا بھروسہ ہے۔ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں کیونکہ مجھے صرف اس سے سہارا ملتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، قانون الہی سب کے لیے یکساں ہوتا ہے۔ وما اريد ان اخالفکم۔ نمبر 2، توکل اس ذات پر کیا جاتا ہے جس سے توفیق ملتی ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ان ربی رحیم ودود۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت کہیں اس بات کا موجب نہ بنے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو قوم نوح یا قوم ہود یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم میں سے دور بھی نہیں ہے۔ اور پھر لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اور تم لوگ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، میرا رب یقیناً بڑا رحم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے۔ تشریح کلمات۔ ودود اسماء حسنی سے ہے، اس کے معنی ہے نہایت محبت کرنے والا۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو اس نقطے کی طرف توجہ کرا رہے ہیں، اگر تمہیں میرے ساتھ عداوت ہے، یہ عداوت تمہاری ہلاکت کا سبب نہ بنے۔ میرے ساتھ عداوت کا یہ بدلہ نہیں کہ تم خود کو ہلاکت میں ڈال دو اور گزشتہ اقوام کی سرنوشت سے دوچار ہو جاؤ۔ نمبر 2، وما قوم لوط۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم از لحاظ زمان بھی قوم لوط علیہ السلام سے قریب تھی، کیونکہ ان دونوں قوموں کے درمیان 3 سے 7 صدیوں کا فاصلہ تھا، اور از لحاظ مکان میں قریب تر تھے۔ چنانچہ مدین قوم لوط علیہ السلام کی سرزمین
صدوم سے دور نہ تھا، جو بحر مردار جسے بحیرہ لود بھی کہتے ہیں کہ کنارے پر آباد تھی۔ سیاق آیت میں قرب مکانی اور زمانی دونوں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 3، اِنَّ ربی رحیم ودود۔ اِنَّ ربی رحیم ودود، اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی مخلوق سے پیار و محبت بھی رکھتا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیار و محبت اس کی تخلیق و تشریح دونوں میں نمایاں ہے۔ تخلیق میں انسان کو بہترین پیرائے میں بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس کا حوالہ ہے سورہ 3 آیت نمبر 4۔ بتحقیق ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا ہے، اور روئے زمین پر انسان کے لیے بے شمار لذت و ذائقہ کی چیزیں پیدا کی، ورنہ اگر انسان کو صرف زندہ رکھنا مقصود ہوتا تو گندم یا جو کا دانہ ہی کافی تھا۔ اس کی مہر و محبت کا جلوہ ماں کی ممتا اور باپ کی شفقت میں نظر آتا ہے۔ انسان تو اپنی جگہ جانوروں میں بھی اپنی اولاد کے لیے اس قدر مہر و محبت ودیت فرمائی ہے کہ وہ اپنی جان پر کھیل کر اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ اہم نکات: بندوں کی بے رخی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نہایت محبت کرنے والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ انہوں نے کہا ہے شعیب، تمہاری اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بے شک تم ہمارے درمیان بے سہارا بھی نظر آتے ہو، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں سنسار کر چکے ہوتے، کیونکہ تمہیں ہم پر کوئی بالادستی حاصل نہیں ہے۔ تشریح کلمات: پہلا کلمہ جو لکھا ہے وہ ہے ما نفقہ، اور پرنتھیسس میں لکھا ہے فے، قاف اور 2 چشمی ہے، پرنتھیسس بند ہو جاتے ہیں، سمجھ کے معنوں میں ہے۔ دوسرا جو کلمہ ہے وہ لکھا ہوا ہے رحتکا، پرنتھیسس میں یا بریکٹس میں ہے، رے 2 چشمی ہے اور توئے، اور بریکٹس کلوز ہو جاتے ہیں۔ الراحت قوم و عشیرہ کے معنی میں ہے، جس کا اطلاق بقول بعض 10 آدمیوں سے کم کی جماعت پر ہوتا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، ما نفقہ کثیر مما تقول، عموماً تنگ نظر لوگ اپنے خیالات سے مختلف باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتے۔ مکہ کے لوگ بھی اس تنگ نظری میں کسی سے کم نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ اسی مناسبت سے بھی کہ بنی ہاشم کے خوف سے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا ہاتھ دراز نہیں کرتے تھے، بیان کیا جا رہا ہے۔ اس تعبیر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اہانت بھی ہے کہ تمہارے قبیلے کی وجہ سے تم پر ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، ورنہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہم نکات: نمبر 1، تعصب عقل و فہم کے سامنے بڑی رکاوٹ ہے۔ نمبر 2، الہی نظریات کے حامل افراد کو ہمیشہ کمزور سمجھا گیا ہے۔ نمبر 3، دینی اقدار سے محروم لوگ ہمیشہ قدروں کی نہیں طاقت کی زبان سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میرا قبیلہ تمہارے لیے اللہ سے زیادہ اہم ہے کہ تم نے اللہ کو پس پش ڈال دیا ہے؟ میرا رب یقیناً تمہارے اعمال پر احاطہ رکھتا ہے۔ تفسیر آیات: نمبر 1، قال یا قومی اہرحتی،
قوم کے توہین آمیز موقف کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کی فکری صفاحت اور عقلی بے مائگی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ اللہ کے مقابلے میں ایک قبیلے کے چند افراد کو طاقتور قابل لحاظ سمجھتے ہیں. جس ذات کے قبضے میں ان کی جان ہے اس سے بے پرواہی برتتے اسے پس پش ڈال دیتے ہیں اور چند بے بس انسانوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں. نمبر 2، اِنَّ ربی بما تعملون، میرا رب تمہارے اس موقع پر احاطہ رکھتا ہے جس کے تحت تم اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرتے اور قوم کے چند افراد کا لحاظ رکھتے ہو. اس جملے میں اس قوم پر آنے والے عذاب کی طرف اشارہ ہے. اہم نکات: مادی انسان کا بھروسہ قوم و قبیلے پر ہوتا ہے جبکہ الہی انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے. راحتی اعوذ الیکم وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، میں بھی عمل کرتا جاؤں گا. ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے. بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں. تفسیر آیات. نمبر 1، مکانتکم، ایک جگہ ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا. مکانتکم کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے کفر و شرک پر ڈٹے رہو. حضرت شعیب علیہ السلام قوت ملکوتی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور جو لوگ اپنے آپ کو طاقتور اور حضرت شعیب علیہ السلام کو کمزور خیال کر رہے ہیں ان سے فرمایا. یہ ہے نمبر 2 پوائنٹ تفسیر آیات کا. اگر تم کوئی طاقت رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو، میں اپنی تحریک جاری رکھوں گا. ان قریب تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا اور اس کائنات میں طاقت کے سرچشمے کا بھی. تم رسوا کن عذاب کا انتظار کرو، میں اللہ کی وسیع رحمت کا انتظار کرتا ہوں. اہم نکات. نمبر 1، باطل خواہ کتنا ہی طاقتور ہو اس کا انجام رسوائی ہے. نمبر 2، مشکل حالات میں مومن کو رحمت خدا کا انتظار کرنا چاہیے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ. اور جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے شعیب اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی، اور ظالموں کو ہولناک چیخ نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ وہاں کبھی بسے ہی نہ تھے. آگاہ رہو، قوم مدین پرنٹس میں لکھا ہے رحمت حق سے اس طرح دور ہو جس طرح قوم سمود دور ہوئی ہے. تفسیر آیات. نمبر 1، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اس آیت میں الصیحۃ ہولناک آواز اور الاعراف میں رجفۃ زلزلہ کہا گیا ہے. اس میں تضاد اس لیے نہیں ہے کہ زلزلے کے ساتھ ہولناک آواز بھی ہوتی ہے جو ان کی ہلاکت کا سبب بن گیا ہو. مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الاعراف آیت نمبر 91 آیت. نمبر 2، کما بعیدت بعض کے مطابق بعدو مسافت کی دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعیدہ ہلاکت کے لیے استعمال ہوتا ہے. چنانچہ بعدو مسافت کی دوری کے لیے ہے استعمال ہوا ہے. ملاحظہ ہو لسان العرب مادہ بعاد. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. اور بتحقیق موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور ان کے درباریوں کی طرف، پھر بھی انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، جبکہ فرعون کا حکم عقل کے مطابق نہیں تھا۔ تفسیر آیات نمبر 1، بے آیاتنا، نشانیوں سے مراد وہ 9 نشانیاں ہو سکتی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو دکھائی تھیں۔ یہ عصا، ید بیضا، طوفان، جوئیں، خون، مینڈکوں کی بہتات وغیرہ ہیں۔ نمبر 2، سلطان مبین سے مراد وہ واضح دلیل و معجزہ ہے جو عقل و فہم پر غالب آ جاتا ہے۔ اس سے عصا مراد ہو سکتی ہے، جس کی اہمیت کے پیش نظر خصوصی طور پر ذکر فرمایا۔ نمبر 3، الی فرعون وملئہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کی طرف مبعوث نہیں ہوئے بلکہ سب انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ فرعون اور درباریوں کا خاص کر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ باقی لوگ ان کے تابع تھے، ان کو اپنی کوئی سوچ اور فکر نہیں تھی، ان کی اپنی کوئی سوچ اور فکر نہیں تھی۔ نمبر 4، فَاتَّبِعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فرعون چونکہ اللہ کی جگہ اپنی طرف دعوت دیتا تھا، وہ بشر ہو کر انسانوں کے خدا ہونے کا مدعی تھا، جو سراسر حماقت اور سفاہت پر مبنی تھا۔ اس کے درباری اس سفیہانہ و احمقانہ حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ سفیہانہ ہوگا سفیان سے، اور سفاہت پر مبنی تھا، اور اس کی درباری اس سفیہانہ و احمقانہ حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اہم نکات پر۔ غیر اللہ کی بندگی سفاہت و حماقت ہے۔ وما امر فرعون برشید، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے ہوگا اور انہیں جہنم تک پہنچا دے گا۔ کتنی بری جگہ ہے جہاں یہ وارد کیے جائیں گے، اور اس دنیا میں بھی لعنت ہے، ان کے تعاقب میں ہے، اور قیامت کے دن بھی کتنا برا صلہ ہے یہ جو کسی کے حصے میں آئے۔ تشریح کلمات، 2 مختلف کلمات لکھے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے الورد، اور بریکٹ میں ہے واو رے دال، پانی کا قصد کرنے کے معنوں میں ہے، پھر ہر جگہ کا قصد کرنے پر بولا جاتا ہے۔ پانی پر پہنچنے والے کو وارد اور پانی کو مورود کہتے ہیں۔ الورد اس پانی کو کہتے ہیں جو وارد کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اگلا کلمہ ہے الرفد، بریکٹ میں ہے رے، فے اور دال، اور آگے تحریر عطا اور مدد کے معنوں میں ہے۔ تفسیر آیات، اس آیت اور دیگر آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کی گمراہی میں پیش ہوتے ہیں، وہی قیامت کے دن ان کو جہنم کی طرف لے جانے والوں میں آگے ہوں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اس کا حوالہ ہے سورہ قصص آیت نمبر 44، اور ہم نے انہیں ایسے رہنما بنایا جو آتش کی طرف بلاتے ہیں۔ اس طرح جو لوگ دنیا میں حق و صداقت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں تو قیامت کے دن ان کی رہنمائی اور قیادت کرتے ہوئے جنت کی طرف چلے جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71۔
قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ امام حق اور امام باطل دونوں اپنی اپنی جماعت کی رہنمائی کریں گے۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور ردا ان کو آتش کے گھاٹ پر اتارا جیسے کہ چرواہا جانوروں کو پانی کے گھاٹ کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ کافر لوگ بھی جانوروں کی طرح بے سوچے ان گمراہوں کے پیچھے چلتے رہے۔ کل قیامت کے دن جب یہ پیروکار جہنم کی طرف ان کے پیچھے جا رہے ہوں گے تو ان پر لعنتوں کی بوچھار کرتے ہوئے جا رہے ہوں گے۔ لعنتوں کا یہ سلسلہ کتنا برا سلسلہ ہوگا۔ اس آیت شریفہ میں عذاب جہنم کو پانی کے گھاٹ اور عذاب کو عطیہ اور صلہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ انسان کو اپنی تشنگی رفع کرنے کے لیے پانی کی طرف اور ثواب و صلہ کی طرف جانا چاہیے تھا، لیکن فرعون جیسے رہنما ان کو پانی کی جگہ جہنم اور صلہ و عطیہ کی جگہ عذاب کی طرف لے جاتے ہیں۔ اہم نکات۔ ایک نقطہ تحریر اس میں، باطل رہنما دنیا اور آخرت دونوں میں لعنتوں کا نشانہ بن جائیں گے۔ ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تدبيب۔ یہ ہیں ان بستیوں کے حالات جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی جڑیں کٹ چکی ہیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ پس جب آپ کے رب کا حکم آ گیا تو اللہ کے سوا جن معبودوں کو وہ پکارتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہوں نے تباہی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا۔ تشریح کلمات۔ ایک ہی کلمہ یہاں پہ تحریر ہے، وہ ہے تطبیبن، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے تے با اور با، اور بریکٹ بند ہو جاتے ہیں۔ اتب و تباب کے معنی مسلسل خسارے میں رہنے کے ہیں۔ تفسیر آیات۔ نمبر 1، ذالک من انباء القری، بعض بستیاں جن پر ہلاکت نازل ہو گئی تھی ان کے آثار نزول وحی کے زمانے تک بلکہ بعض کے تو آج تک موجود ہیں، جیسے عاد و سمود کی بستیوں کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان آثار کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اس کا حوالہ ہے سورہ صافات آیت نمبر 137 سے 138 تک۔ اور تم دن کو بھی ان بستیوں سے گزرتے رہتے ہو اور رات کو بھی، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ نمبر 2، وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، ان بستیوں کی ہلاکت کسی قسم کی ظلم و زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ یہ خود ان میں بسنے والوں کے اعمال بد کا ایک طبعی نتیجہ تھی۔ نمبر 3، فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ، وہ یہ تھے کہ وہ غیر اللہ سے اپنی ساری توقعات وابستہ کیے ہوئے تھے، چنانچہ جب عذاب نازل ہوا تو جن کے ساتھ ان کی توقعات وابستہ تھیں وہ نہ صرف ان کے کام نہ آئے بلکہ ان کی وجہ سے ہلاکت و بربادی میں اضافہ ہوا۔ اہم نکات، 2 نقطے تحریر ہیں اس میں۔ پہلا نقطہ ہے قوموں کے انحطاط کے علل و اسباب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ ذالک من انباء القری۔ نمبر 2، ظلم انحطاط کے عوامل میں سے ایک ہے، ولیکن ظلموا انفسهم۔ یہاں پہ ہم اس ریکارڈنگ کا اختتام کریں گے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ریکارڈنگ میں آپ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں گی. آیت نمبر ہوگی 102. وہاں سے ہم شروع کریں گے سورہ ہود تفسیر الکوثر والیوم 4 اور صفحہ نمبر ہوگا 165. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. پروردگار عالم آخر میں ہم یہ دعا پھر کرتے ہیں، اگر ہم سے کہیں پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو الفاظ کی ادائیگی میں تو اوپر پالنے والے ہمیں معاف کرنا اور پالنے والے ہمیں صاحبان عمل میں شامل کرنا. جزاک اللہ. اللہ حافظ.